حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز توڑ دینا مگر انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ جہاں قدر نہ ہو وہاں خود کو خود ہی دور کر لو، کیونکہ ناقدرے اور ناشکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو ہیرا بھی اکثر کانچ نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دھوکے دینے کے 1000 طریقے ہیں لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا ہے۔ معافیاں تو غلطیوں کی ہوتی ہیں، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ جو لوگ سچے انسان کا دل توڑ کر کسی دوسرے انسان کے پاس خوشی ڈھونڈنے جاتے ہیں وہ اکثر دھوکے ہی کھاتے ہیں۔ منافقوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے میں نے، یقین مانو بڑے ہی باادب ہوتے ہیں۔ دوسروں کے محل دیکھ کر خود کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب دونوں کی قبر ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ مت سمجھو کہ وہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچو کہ اسے تم پر کتنا اعتبار تھا۔ راضی رہا کرو رب کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور لوگ ہیں اس دنیا میں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ میں نے کہا، مجھ کو سیڑھی دکھاؤ تاکہ میں آسمان تک چڑھ سکوں۔ اس نے جواب دیا، تمہارا سر ہی تمہاری سیڑھی ہے، اس کو اپنے پاؤں تک جھکا لو۔ عزت نفس لمبی زبان یا مغرور کردار نہیں، عزت نفس یہ ہے کہ آپ ہر اس چیز سے دور ہو جاؤ جو آپ کی بے قدری کرے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہواؤں کا رخ بدلنے پر قادر تو کوئی اور ہے۔ اگر تعلق میں اداکاری کی بجائے وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ کچھ مدت گزر جانے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر خدا آپ کو آپ کے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو آپ ڈوب جاتے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ سنتا ہے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ عورت میں ایک خاص صلاحیت ہے کہ وہ حالات کے مطابق اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگ جاتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ جس نے آپ کو غلط ثابت کرنے کی ٹھان لی وہ آپ کو گنہگار ثابت کر کے ہی رہے گا، خواہ وہ خود نابینا ہی کیوں نہ ہو۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا دماغ ہے، پکڑ پکڑ کر لاتا ہے ان لمحوں کو جو شدید اذیت دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے بہتر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بے شک ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہیں وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ شکر کے سجدے کی تیاری کر لو، مبارک ہو، معجزے اب تمہارے بہت قریب ہیں انشاءاللہ۔
رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ اللہ کا ساتھ، بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ اللہ کے سپرد، جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، ان کا اختتام کبھی مایوسی پر نہیں ہوتا۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی ہی پریشانیاں کم ہوں گی۔ پانی دریا میں ہو یا آنکھوں میں، گہرائی اور راز دونوں میں ہوتے ہیں۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کر رہی ہے۔ جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو، اور جب تم چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ۔ خود کو بدلیں۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جوانی ہوتی ہے، بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی خود کو بدلیں۔ بڑھاپے میں مصلے اور تسبیحاں اٹھانے کا اگر پلان ہے تو کیا خبر بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو۔ کن فیکن، کبھی کبھی ہم ہار جاتے ہیں، زندگی ہر پل تھکا دیتی ہے، بے بسی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں۔ تکلیفیں، اذیتیں اور غم پہلو بہ پہلو ہمارے ساتھ ساتھی بنتے جاتے ہیں۔ الفاظ کہیں کھو کر خاموشیاں تھما دیتے ہیں، اور پھر ان سرگوشیوں اور خاموشیوں میں دل چاہتا ہے کہ رب بس سن لے اور ہماری دعاؤں کو کن سے فیکن کر دے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔